الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین کروڑہ حمد و ثنا رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع امم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا ایوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاح لا مقام سید انس و جام سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہر جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین ذویل احتشام قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اسی کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول انہی میں سے مبعوث کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ایام ہیں اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کہ آقا کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیا عظمتیں تھیں اس وقت حضور کی، کیا شانیں تھیں۔ کیا پیدا ہوئے تو غسل کیا ہوا تھا، ناف کٹی ہوئی تھی، سرما لگا ہوا تھا اور جس میں عطر سے خوشبو کے حلے آ رہے تھے،
اور دنیا میں آتے ہی آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ جو ذکر میلاد ہم کرتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہے، ولادت سے لے کر ظاہری حیات کے آخری دن تک یہ ساری زندگی اس کو بیان کرنا میلاد ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کر کے دلوں کو تسکین ملتی ہے، روح کو چین نصیب ہوتا ہے۔ شیخ مہدی الفاسی علیہ الرحمہ نے مطالع المسرات میں لکھا ہے کہ نبی کا ذکر سن کے، ذکر رسول سن کے جس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا دل نہیں ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے حضور کا ذکر تسکین کا سبب بنتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دین سمجھنے میں غلطی لگی اور انہوں نے کہا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی دین ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ بھی دین ہے۔ دین کے بہت سارے شعبے ہیں جن میں ایک شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں کل 6666 آیات ہیں، جن میں صرف 500 آیات ایسی ہیں جو احکام شریعہ جن سے بیان کیے گئے۔ 6166 جو باقی کی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں کا ذکر کیا، ترغیب کو بیان کیا، ترہیب کو بیان کیا، فضائل بیان ہوئے، مناقب بیان ہوئے، پہلی قوموں کا تذکرہ ہوا، پہلے انبیاء کا بھی تذکرہ کیا گیا، بلکہ اس کتے کا بھی ذکر ہے قرآن میں جو اصحاب کہف کے ساتھ چلا تھا اور غار کے دانے بیٹھا ہے، اس کتے کا بھی ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ اور صرف اس کا ذکر ہی نہیں کیا بلکہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الکہف کو پڑھیں، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ۔ تو یہ وہ ذکر ہے جو قرآن میں آیا۔ اس چیمٹی کا بھی ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو چیمٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہیں تک رہی ہے، اس پہ پوری سورت نازل فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس شہد کی مکھی کا بھی ذکر فرمایا قرآن مجید میں اور اس پہ بھی پوری سورت نازل فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جو شہد کی مکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا شاہد پیش کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ جب سفر میں تھے حضور، صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو رستے میں بھوک کی شدت بڑھی، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو لے آؤ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجوریں بھی ختم ہو گئی ہیں، جو سالن تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تھوڑی سی روٹی بچی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ملاحظہ فرمایا کہ شہد کی ایک مکھی اوپر سے بنا رہی ہے، چکر لگا رہی ہے۔ تو حضور اس سے ہم کلام ہو گئے۔ صحابہ کرام بہت متعجب ہوئے کہ حضور شہد کی مکھی سے بات کر رہے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ سالن نہیں ہے آپ کے پاس، اور میں نے ایک پہاڑوں میں چھتا تیار کیا ہوا ہے، آپ کسی صحابی کو میرے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ شہد اتار کے لے اور آپ شہد کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ مکھی یہ کہہ رہی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھیجا۔ حضرت علی ساتھ گئے، مکھی آگے آگے اڑتی گئی، حضرت علی پیچھے پیچھے اس کے جاتے رہے، پہاڑوں میں اس مقام پہ پہنچے۔
اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ شہد کا چھتا موجود تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شہد اتارا، اور جب آپ نے شہد اتار لیا، مکھیاں اڑ گئیں، شہد اتر گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضور علیہ السلام نے شہد کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، پھر وہ مکھی اڑ رہی ہے، اوپر سے بن بنا رہی ہے، تو اب صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اب کیوں آئی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ آپ شکر ادا کرنے آئی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمارے شہد کو قبول کیا ہے، شکریہ ادا کرنے آئی ہے۔ تو حضور نے آگے اس سے بڑھ کے ایک بات کی، حضور نے فرمایا کہ میں نے اس مکھی سے پوچھا کہ تیرے شہد میں اتنا مٹھاس کہاں سے آیا؟ کڑوے پھولوں کا رس چوستی ہے، اس میں مٹھاس کیسے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ جب کڑوے پھولوں کا رس اپنے منہ میں لے کے چلتی ہوں، آپ پہ درود پڑھتی ہوں، تو اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شہد میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کا بھی تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اس مکھی کا بھی۔ تو حدیث پاک کو بھی اگر ہم دیکھیں، حضرت ابو بکر بن داسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو داؤد سے جب معلوم کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ احادیث کا مجموعہ اکٹھا کیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی جو حدیث، حضرت امام ابو داؤد کی بات ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7275 احادیث صحیح بخاری میں نقل کی ہیں۔ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس میں 7275 حدیثیں جمع کی حضرت امام بخاری نے، لیکن 1 لاکھ صحیح احادیث حضرت امام بخاری کو زبانی یاد تھی، اور حضرت امام ابو داؤد نے 5 لاکھ احادیث جمع کرنے کی سعادت حاصل کی حضور علیہ السلام کی۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان کا خلاصہ تیار کیا، ان 5 لاکھ احادیث کا جب میں نے خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس ٹوٹل بچیں 8000 احادیث، جو مسائل شریعہ کو چھوڑ کر تھیں، یعنی ترغیب پہ، ترہیب پہ، تذکرہ انبیاء پہ، پہلی امتوں کے جو تذکرہ ہے اس پہ، اور باقی جو ساری چیزیں ہیں، اور جو 400 احادیث ہیں وہ اس سے مسائل شریعہ کا استنباط و اخراج ہوتا ہے، اس سے مسائل شریعہ کو اخذ کیا جاتا ہے، یعنی نماز کے مسائل ہو گئے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، یہ مسائل ان 400 احادیث سے اخذ کیے گئے، تو باقی احادیث دوسری چیزوں پہ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی دین نہیں، دین کے بہت سارے شعبے اور بھی ہیں، جن میں ایک شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان، حضور کی سیرت اور صورت کا تذکرہ ہے۔ تو اسی چیز کو بیان کیا گیا، اسی چیز کا تذکرہ ہمارے سامنے ہے۔ تو او دین کی باتیں کریں، ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، حضور کا ذکر بھی شامل ہے، اور یہ ایک فریضہ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا، جس کو سر انجام ہم دیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے بھی دیا ہے۔ صحابہ کرام باہم موجود تھے، جس طرح صحابہ کرام کی مجالس، ان کی محفلیں دین سیکھنے کے لیے منعقد ہوتی تھیں، نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج اور زکوٰۃ کے مسائل کے لیے، اور مسائل شریعہ کے لیے منعقد ہوتی تھیں، اسی طرح خالصتاً بعض اوقات صحابہ کرام کی محفلیں ذکر رسول کے لیے بھی منعقد ہوتی تھیں۔ نسائی شریف کی حدیث، اور حضرت امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا، یعنی جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ نسائی شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ تھوڑا سا الفاظ میں فرق ہے، باقی حدیث کا مفہوم ایک ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود تھے، باہم کسی چیز کا تذکرہ ہو رہا تھا، کسی چیز پہ بات کر رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور نے آتے ہی سوال فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کس چیز پہ بات کر رہے تھے؟ ما اجلاسکم، تمہاری مجلس کس کام کے لیے منعقد ہوئی؟ تم جمع ہو کر کیا کر رہے تھے؟ ما اجلاسکم، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ما اجلاسکم، تمہارا جلسے کا مقصد کیا تھا؟ تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا تھی؟
تو صحابہ کرام نے عرض کی نحن ندعو اللہ و نحمدہ، ہم اللہ کو پکار رہے تھے اور اس کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ علامہ ہدانہ للاسلام، کہ اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام عطا فرمائی، یعنی اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم مسلمان ہو گئے۔ اس چیز پہ ہم بحث کر رہے تھے، اس چیز پہ ہم تذکرہ کر رہے تھے، اور آگے فرمایا وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، اور ہماری اس مجلس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا ہم شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے آپ جیسے عظیم نبی ہمیں عطا کر دیے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ آپ ہمیں مل گئے۔ بس اس چیز پہ ہماری مجلس منعقد تھی اور ہمارے جلسے کا بیٹھنے کا مقصد یہ تھا۔ نحن ندعو اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، یہ نسائی شریف کے الفاظ ہیں، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں نحن نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ۔ وہاں پہ للاسلام اور یہاں پہ لدینہ، ادھر ہے نحمدہ اور ادھر ہے ندعو اللہ اور ادھر ہے نذکر اللہ و نحمدہ۔ تو یہ تھوڑے سے الفاظ کا جو ہے یہ مختلف ہیں، باقی حدیث کا مفہوم ایک ہی بنتا ہے۔ ندعو اللہ اگر کہیں گے تو ہم اللہ کو پکار رہے تھے، نذکر اللہ تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک ہی بات ہے۔ اللہ کو پکارنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ ایک ہی بات ہے۔ اس چیز پہ جو ہے ہماری مجلس منعقد ہوئی اور ہم خالصتاً اس چیز کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ اور اگر حضرت حسان بن ثابت کے الفاظ کو ہم پڑھیں تو حضرت حسان بن ثابت جو ہے فرماتے ہیں کہ منا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، کہ اللہ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر مبعوث فرما دیا۔ صحابی کہتے ہیں منا علینا بکا، ہم جمع ہو کے یہ ذکر کر رہے تھے کہ آپ ہمیں مل گئے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے آپ کو ہمارے اندر مبعوث فرما دیا۔ اور اگر اسی چیز کو میں اپنی زبان میں بیان کروں تو پھر اس کا جو ہے مفہوم اس طرح کچھ بنے گا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، یہ ہماری زبان میں پھر اس کا جو ہے ترجمہ بن جائے گا۔ تو یہی تو میلاد ہے۔ میلاد اور کس کو کہتے ہیں؟ یہی ایک میلاد ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضور کے صحابہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا، اور امت کے جو ہے ہر دور میں امت اس کو بیان کرتی چلی آئی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جو جملے ارشاد فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آپ اس بات پہ قسم دیتے ہو کہ اللہ کو یاد کر رہے تھے اور میرا چرچا ہو رہا تھا، یعنی میں جو آپ کے اندر آ گیا ہوں اس چیز کا تم ذکر کر رہے تھے، قسم دیتے ہو اس بات پہ؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کی قسم، ہمارا بیٹھنے کا مقصد یہی تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے قسم جو آپ سے لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پہ نہیں لی، یعنی قسم لینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے، آپ کی بات پہ یقین تھا۔ قسم لینے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے حجرہ اقدس میں موجود تھا تو جبریل امین آئے میرے پاس، اور جبریل امین نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ ذرا باہر نکل کے تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں، ذرا باہر تو جائیں۔ اور پھر جبریل امین نے آ کے جو ہے مجھے یہ اطلاع بھی دی کہ آپ کے صحابہ باہر بیٹھ کے آپ کے نام کی محفل سجائے ہوئے ہیں، اور رب ذوالجلال اپنے مقدس فرشتوں میں آپ کے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے۔ تو صحابہ حضور کا تذکرہ کر رہے تھے، رب ذوالجلال آسمانوں پہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، تو اسی چیز کا نام میلاد ہے جس کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ اور اسی لیے جب یہ مہینہ آتا ہے تو محفلیں بھی سج جاتی ہیں اور رونق بھی لگ جاتی ہے، حضور کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، سیرت صورت کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، اسی چیز کا نام میلاد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسم لی اور پھر ان کو یہ بشارت عطا فرمائی۔ بعض اوقات قسم جب لی جاتی ہے کسی بات پہ تو واقعے کی جو اہمیت ہوتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے، واقعے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کسی چیز پہ قسم لی جاتی ہے، اور واقعے کی اور اس کام کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے قسم لی۔ دوسری حدیث اس پہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، صحابہ کرام میں سب سے آخر میں جن کا وصال ہوا 110 ہجری میں، یعنی روئے زمین پہ، اس دھرتی پہ سب سے آخر میں صحابہ کرام میں جنہوں نے انتقال کیا۔ 110 ہجری میں جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کیے ہوئے 100 سال گزر چکا تھا، یعنی حضور کے 100 سال بعد ان کا وصال ہوا۔ روئے زمین پہ آخری صحابی تھے۔ جب یہ اپنی زندگی کے آخری سال حج کرنے کے لیے گئے کعبہ شریف میں، تو پھر یہ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو بلانا شروع کیا کہ آؤ لوگو میری طرف آؤ، کیونکہ اس وقت میرے علاوہ روئے زمین پہ اور کوئی نہیں ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ ان دو آنکھوں کے علاوہ اور کوئی آنکھیں نہیں ہیں جنہوں نے جمال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہو، یعنی میری ہی آنکھیں ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، میرے علاوہ اور کوئی نہیں اب اس دھرتی پہ، اس روئے زمین پہ جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ وہ کسی زمانے میں استاد ابراہیم ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی، اے لوگو تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی۔ یعنی جو ابراہیم ذوق کو دیکھیں تو آنے والے لوگ ان پہ ناز کریں کہ وہ لوگ خوش قسمت تھے جن کو ذوق کی مجلس نصیب ہوئی، جو ذوق کے پاس بیٹھتے رہے۔ تو جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوگا وہ آنکھیں ناز کے قابل نہیں ہیں، ان پہ ناز نہیں کیا جا سکتا جن آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا ہو۔ اور یہ ناز سے کہہ رہے تھے حضرت ابو طفیل کہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ تو لوگ جمع ہو گئے، وہاں پہ ارد گرد جمع ہو گئے، لوگوں کا ہجوم لگ گیا حضرت ابو طفیل کے پاس۔ تو لوگ بھی حضرت ابو طفیل سے کہہ رہے ہیں صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تابعین ہیں، آنے والے تابعین کی جماعت ہے جو حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو صحابہ کرام سے ملاقات کی ہوئی ہے جنہوں نے، تبع تابعین ہیں۔ حضرت ابو طفیل سے کہتے ہیں کہ صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کرو، تم نے تو حضور کو دیکھا ہے، حضور کیسے تھے بس ہمیں یہ بتا دو۔ ایک تجسس تھا ان کے دلوں کے اندر، ایک شوق تھا، ایک وارفتگی تھی، اور وہ بے قرار ہو رہے تھے کہ ابو طفیل آپ تو صحابی ہو حضور کے، آپ نے حضور کی مجلس اٹینڈ کی ہوئی ہے، حضور کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ ہمیں بتاؤ کہ حضور کیسے تھے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، وہاں پہ جو لوگ آئے ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے، جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں، جنہوں نے حج کی یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ارکان کی صحیح ادائیگی کا پتہ چلے، یعنی اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا ہو، اور ایسی رہنمائی اس کی جائے کہ وہ ارکان کی صحیح ادائیگی کر پائے۔ ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ لوگ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ حضرت ابو طفیل سے یہ نہیں پوچھتے کہ ابو طفیل ہمیں یہ بتاؤ کہ حضور نے طواف کیسے کیا تھا، حضور نے حجر اسود کا بوسہ کس طرح لیا تھا، حضور نے صفا اللہ علیہ وسلم، حضور دکھنے میں کیسے تھے، حضور نظر کیسے آتے تھے، بس ہمیں یہ بتاؤ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ تجسس بڑھا ہوا ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمال کر دیا۔ حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں سر سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو ایک حلیہ تھا اس کو 3 لفظوں میں بیان کر دیا۔ حضرت ابو طفیل نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیضم ملیحم مقصدہ۔ اے لوگو، اگر حضور کے بارے میں ہی جاننا چاہتے ہو کہ حضور کیسے تھے تو پھر سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گورے رنگ کے تھے، نمکین حسن تھا، متوازن جسم تھا،
ان 3 لفظوں میں حضور کا پورا حلیہ بیان کر دیا حضرت ابو طفیل نے۔ کچھ احادیث میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اظہر اللون کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ حضرت عاتقہ بنت خلف قبیلہ بنو کلب کی ایک بادیہ نشین، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کیا ہے اور حضور کے نقش و نگار کا تذکرہ کیا، جس کو معبد کے نام سے علماء یاد کرتے ہیں۔ ہجرت کی رات جب حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے، پھر سفر کرتے کرتے ایک بیابان سے گزرے تو ایک کلی نظر آئی، ایک جھونپڑی نظر آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ بھوک کی شدت ہے، اب کھانا تو ختم ہو گیا، اس گھر میں جاتے ہیں تو ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہوگا، ان سے کچھ کھانے کے لیے لیتے ہیں۔ تو گھر کی طرف چلے، حضرت معبد نے دور سے آتے 2 لوگ دیکھے، تو اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ اب یہ لوگ جو آ رہے ہیں یہ اس کے گھر کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ تو اس نے آگے جو بھی میسر تھا، چارپائی وغیرہ یا بیٹھنے کی جو بھی جگہ میسر تھی، اس نے وہ تیار کی۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو ہمیں عطا کرو۔ تو حضرت معبد نے کہا کہ لو کانت عندی لآردہم اللہ، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آپ کو ضرور پیش کرتی، لیکن اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مہمان نواز گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن آپ جس وقت آئے ہو تو اس وقت میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو ایک بکری جو ایک کونے میں باندھی ہوئی تھی، اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس بکری کا دودھ ہی ہمیں عطا کر دو۔ تو معبد نے عرض کی کہ اس بکری کی ہڈیوں میں گودا بھی ختم ہو چکا ہے، یہ تو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اگر یہ اس قابل ہوتی تو ابو معبد اس کو ریوڑ کے ساتھ نہ لے کے جاتے چرانے کے لیے، اس کو اسی لیے تو گھر میں چھوڑ گئے ہیں کہ یہ چل پھر نہیں سکتی، یہ دودھ کہاں سے دے گی، اس کی تو کھیری میں دودھ بھی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر آپ کا اگر اذن ہو، آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ تو معبد نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر یہ دودھ دیتی ہے تو پھر آپ دو لیں، باقی اس کی کھیری میں دودھ نہیں ہے اور نہ اس قابل ہے کہ یہ دودھ دے گی۔ جب اذن مل گیا، سیدنا صدیق اکبر کو حکم ہوا کہ بکری کھول کے لے آؤ۔ جس وقت بکری کھول کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفا، دست برکت، دست رحمت اس بکری کی پشت کے اوپر پھیرا۔ بکری نے ٹانگیں چوڑی کر دیں، کھیری میں دودھ اتر آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برتن جتنے بھی ہیں لے آؤ۔ تو معبد جو ہے بالٹیاں، ڈول، جو کچھ بھی گھر میں تھا وہ لے آئی۔ بکری کا اب کتنا کوئی دودھ ہوتا ہے، 1.5 پاؤ دودھ ہوتا ہے یا ½ کلو ہوتا ہوگا۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ دودھ اس قدر تیزی کے ساتھ برتنوں میں گر رہا تھا کہ اس کے اوپر سے جھاگ نکل رہی تھی۔ جھاگ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ تھا، اس کا پریشر زیادہ تھا، وہ مقدار میں زیادہ تھا، جس کی وجہ سے اوپر جھاگ اٹھ رہی تھی۔ سارے برتن معبد کے دودھ سے بھر گئے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں۔ دودھ پھر بھی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر حضور نے جو ہے بکری کو ایک سائڈ پہ کھڑا کیا، خود بھی دودھ نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی، حضرت معبد نے بھی پیا، بچے نے بھی پیا۔ یہ اس وقت چونکہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں، حضور کو جانتی بھی نہیں تھی۔ مدینہ کے قریب ایک بستی میں گھر تھا ان کا۔ جب حضور آئے تو کھانے کی بات ہوئی، حضور سے نام بھی نہیں پوچھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور جو ہے آپ تشریف لے گئے۔ وہ جو ہے اس خوشی میں تھیں، اس مسرت میں تھیں کہ جلدی میں نہ تو انہوں نے حضور سے نام پوچھا کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہ ہمارے گھر کو روشن اور منور کر دیا آپ نے، اتنی برکت ڈال دی ہمارے گھر میں۔ حضور تو چلے گئے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ۔ شام کے وقت جب ابو معبد گھر میں آئے تو اپنی کچی کلی پہ انوار و تجلیات کی بارش برستی دیکھی۔ کہا کہ معبد کیا بات ہے، آج ہمارے گھر کے اوپر انوار برس رہے ہیں، ہمارا گھر نور علی نور بنا ہوا ہے، معطر ہے، روشن ہے، کیا بات ہے؟
تو معبد چونکہ حضور سے تو نام نہیں پوچھا تھا، حضور کا نام تو نہیں جانتی تھی، ایک فرضی نام حضور کے بارے میں کہہ دیا کہ ابو معبد ہمارے گھر میں ایک مبارک آیا تھا، اپنے طور پہ ایک نام رکھ لیا کہ ہمارے گھر میں ایک مبارک آیا تھا جس کی وجہ سے آج ہماری اس کلی پہ انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ تو ابو معبد نے کہا کہ وہ مبارک اب دوبارہ کبھی آئے تو میں اب بکریاں زیادہ دور لے کے نہیں جاؤں گا، قریبی رکھوں گا ان کو، تو پھر دوبارہ کبھی اس کا گزر ہو تو میری بھی اس سے ملاقات کروانا، بچے کو بھیجنا، وہ مجھے بلا لائے گا، میں بھی اس سے ملوں گا، اس سے ملاقات کروں گا۔ ایسے ہی گزرتے ہوئے کچھ دن جب بیت گئے، معبد اپنے بچے کو لے کر سودا سلف لینے کے لیے گھر سے نکلیں تو قریب کی دکانوں سے سودا نہ ملا، چلتے چلتے مدینے پہنچ گئیں۔ جب مدینے پہنچ گئیں، بچہ بھی ساتھ تھا، تو کسی دکان سے سودا سلف خرید رہی تھیں، تو بچے نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر گلی سے گزر رہے تھے، بچے نے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو مبارک کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا۔ مبارک نام انہوں نے حضور کا ایک فرضی رکھا ہوا تھا، تو فوراً اپنی ماں کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا اماں هو الرجل الذی مع المبارک، اے میری ماں، یہ وہ آدمی جا رہا ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا، یہ وہ شخص جا رہا ہے۔ تو معبد نے سودا سلف ادھر ہی چھوڑا، دوڑ لگائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچی اور کہا کہ آپ تو مل گئے ہو، مبارک کہاں آئے؟ تو سیدنا صدیق اکبر حیران ہوئے اور پوچھا کہ کس مبارک کی بات کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہی مبارک جو آپ کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا، بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا، بکری نے دودھ دے دیا تھا، اس مبارک کی بات کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یہ حضور کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آؤ آپ کو مبارک کے آستانے پہ لے جاؤں۔ ماں بیٹے کو حضور علیہ السلام کے پاس لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، بچے نے دور سے دیکھا، حضور کو پہچان لیا، خوشی سے اچھل پڑا، کہنے لگا کہ اماں جان وہ دیکھو، وہ سامنے مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ خوشی کے الفاظ تھے ان کے لہجے میں۔ جب یہ گئے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تو حضور نے اسلام پیش کیا، انہوں نے کلمہ پڑھا، ماں بیٹے نے اسلام قبول کر لیا، کچھ دیر حضور کی خدمت میں گزارے اور پھر جو ہے واپس اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ اب پھر جب ابو معبد گھر میں آئے تو پھر جو ہے ان کی اس گھر پہ انوار و تجلیات کی پھر سے بارش ہو رہی ہے۔ تو ابو معبد نے کہا کہ آج پھر مبارک ہمارے گھر میں آیا تھا اور آپ نے مجھے بلایا بھی نہیں۔ تو حضرت عاتقہ بنت خلف نے کہا، معبد نے کہا کہ مبارک تو آج نہیں آیا، آج ہم مبارک سے مل کے آئے ہیں۔ یہ وہی انوار و تجلیات ہیں جو پھر آج ہمارے گھر کے اوپر برس رہے ہیں۔ چراغ گورڑا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا نا کہ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو حضور جہاں سے گزر جائیں تو وہ جگہ بھی مہک اٹھتی ہے، نور علی نور ہو جاتی ہے، اور پھر جو حضور سے ملاقات کر لیتے تھے تو معلوم ہو جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حضور سے مل کے آیا ہے۔ ایک بار ٹھہرے تھے آپ جس پیڑ کے نیچے، اس پیڑ کا سایہ آج بھی مہکتا ہے۔ یہ نسبت رسول کی بات ہے۔ تو کہنے لگی کہ ہم مل کے آئے ہیں۔ تو ابو معبد نے کہا کہ مجھے بھی لے جاؤ۔ پھر وہ بھی آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے، جس وقت ابو معبد نے پوچھا تھا کہ وہ کیسا تھا مبارک، جب حضور آ گئے تھے اور ابو معبد نے پوچھا کہ وہ مبارک کیسا تھا، اس کی بات بتاؤ، تو معبد نے کہا کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ نکھرا ہوا تھا، وسیم کسیم جسیم، جو حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال تھا۔ اور آگے جو دو باتیں کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہادی کر دی،
کہنے لگی کہ اب الناس، میں نے ایسے شخص کو دیکھا، احسنہ من بعید واجملہ من قریب، وہ ایسا تھا جب دور سے آ رہا تھا تو اچھا لگتا تھا، جب قریب آیا تو اور زیادہ حسین لگ رہا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو دور سے دیکھا جائے تو اچھے لگتے ہیں، جب قریب آئیں تو وہ اتنے اچھے ہوتے نہیں جتنے دکھ رہے تھے، اور کچھ ہوتے ہیں دور سے اتنے اچھے نہیں لگتے، جب قریب آتے ہیں تو پھر وہ اچھے معلوم ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کا حلیہ اس نے ایسا بیان کیا کہ جب وہ دور سے آ رہا تھا تو حسین لگ رہا تھا، جب قریب آیا تو اور زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اور اگر اس کو میں دوسرے طریقے سے آپ کے سامنے بیان کروں کہ جس نے حضور کو قریب سے دیکھا تو حضور اس کو بھی حسین نظر آئے، اور جس نے حضور کو دور سے دیکھا تو حضور اس کو بھی حسین نظر آئے۔ جس نے قریب سے دیکھا، پاس بیٹھ کے دیکھا، تو اس نے کہا کأن الشمس تجری فی وجہہ، حضور ایسے تھے جس طرح سورج حضور کے چہرے کے اندر گردش کر رہا ہو۔ اور جس نے 1400 سال کی دوری پہ دیکھا، 1400 سال بعد جا کے جس نے دیکھا، تو اس نے کہا کہ یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اور جس نے 20ویں صدی میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ الطیف سرا من طلعتہ واللیل دجا من وفرتہ۔ تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، والشدب بلا من وفرتہ، کہ ایک خیال، حضور کا خیال، سرا یسری، یہ وہ جو ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، سرا سیر کرتے ہوئے، حضور کا خیال، تخیل حضور کا، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک حضور کا جو تخیل ہے، سرا یہ میری طرف چلا۔ تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب نے جب خواب میں حضور کو دیکھا تو پھر جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے پھر کہا الطیف سرا من وفرتہ والشذب بلا، الطیف سرا من طلعتہ والشذب بلا من وفرتہ۔ شذب کہتے ہیں جس طرح حلے نکلتے ہیں، کہتے ہیں نا خوشبو کے حلے نکل رہے ہیں، اور وفرہ کہتے ہیں یہ جو زلفیں ہوتی ہیں یہ کانوں کی لو تک جب ہوں تو اس کو وفرہ کہتے ہیں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے جب حضور کو خواب میں دیکھا تو حضور کی زلفیں کانوں کی لو تک تھیں۔ تو یہ ایک منظر کشی کی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نینا دیاں فوجاں سر چڑھیاں، کہ جب حضور آئے تو حضور کو دیکھ کے میں ایسا مدہوش ہوا، حضور کے حسن میں ایسا گم ہو گیا کہ پھر مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ اور یہ دو نینوں نے نہیں دیکھا، بلکہ جب حضور کو میں نے دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ نظر کے سامنے ہر جگہ حضور ہی حضور نظر آ رہے تھے۔ تو جس نے دور سے دیکھا، اور ایک اور مقام پہ تاجدار گولڑا نے فرمایا کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور آنکھیں ہن مدبریاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا مشتاق آنکھیں۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ 3 جملوں میں حضور علیہ السلام کا اسلام کے مجسم کا ایک پورا خلاصہ رکھ دیا تابعین کے سامنے۔ اب وہاں پہ بھی لوگ موجود تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، حضرت ابو طفیل کے سامنے۔ وہ پوچھ سکتے تھے کہ آپ ہمیں ارکان حج بتائیں، ارکان ادا کرنے کا طریقہ بتائیں، لیکن جب حضرت ابو طفیل نے کہا کہ میرے علاوہ اور کسی نے حضور کو نہیں دیکھا، یعنی صحابہ کرام میں سب سے آخری شخص میں ہوں، باقی تمام صحابہ کرام پردہ کر چکے، میں ہی رہ گیا ہوں، میں نے حضور کو دیکھا ہوا ہے، تو لوگوں کا جب تجسس بڑھا تو انہوں نے حضور کے بارے میں یہ 3 جملے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے تھے، گورے رنگ کے، ملی حسن تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کا جو جسم تھا یہ متوازن تھا، لیسا بالطویل ولا بالکثیر، نہ حضور لمبے قد کے تھے نہ حضور چھوٹے قد کے تھے، درمیانی قد تھا، متوازن،
لیکن یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب حضور صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو حضور کے کاندھے صحابہ کرام سے بلند نظر آیا کرتے تھے۔ یہ ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اور سوال بطن و صدر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور حضور کا پیٹ یہ برابر تھا، نہ تو پیٹ اندر کی طرف تھا نہ ہی باہر کی طرف نکلا ہوا تھا، سینہ اور پیٹ حضور کا برابر تھا۔ اس چیز کا تذکرہ فرمایا حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج ہم جو میلاد مصطفیٰ کی محفل منعقد کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی چیز تو ہوتی ہے، حضور کی سیرت کا تذکرہ، حضور کی صورت کا تذکرہ، اور اسی چیز کا نام میلاد ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔